ناظرین، کسان کی بات میں ڈاکٹر محمد اظہر نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کنوں کی آبپاشی کے حوالے سے کہ کنوں کو جو ہے کب پانی دینا ہے، کیسے پانی دینا ہے، کتنی مقدار میں پانی دینا ہے اور کون سا پانی دینا ہے، یعنی نہری پانی یا ٹیوب ویل کا پانی دینا ہے۔ اس کے علاوہ کنوں کو پھولوں پر پانی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، سال کے مختلف موسموں میں کب اور کتنی مقدار میں پانی دینا ہے، سردیوں میں کنوں کے باغ کو پانی دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، پانی کی کوالٹی کیسی ہو، نہری پانی بہتر ہے یا ٹیوب ویل کا پانی بہتر ہے۔ کنوں کی آبپاشی کے حوالے سے مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 30، جس کا مفہوم ہے اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو وہ انسان ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں، پودے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو پانی کی اہمیت کا آپ ادھر سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ پانی کے بغیر زندگی کا وجود نہیں ہے۔ پانی کے بغیر جیسے ہم انسانوں کا، جانوروں کا گزارا نہیں ہوتا، اسی طرح پودوں کا بھی جو ہے وہ پانی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بطور انسان اور جانوروں کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے کہ جب انہیں پیاس لگتی ہے، پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ ایک جگہ سے موو کر کے، حرکت کر کے جہاں پانی موجود ہوتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں اور وہاں سے اپنی پانی کی ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں، جبکہ پودوں کے پاس یہ بھی سہولت نہیں ہوتی۔ تو پودوں نے مختلف طریقہ کار جو ہے وہ ایوالو بھی کر لیے ہوئے ہیں، اور ان کا گزارا ہوتا ہے نیچرلی، جو بارش وغیرہ ہو جاتی ہے، جو زمین میں وتر محفوظ ہوتا ہے اس پہ گزارا ہوتا ہے، یا ہم جو باغات لگاتے ہیں تو ہم ان پودوں سے زیادہ پیداوار لینے کے لیے ہم ان کو خود آرٹیفیشلی جو ہے یعنی پانی مہیا کرتے ہیں، ہم باغات کو سیراب کرتے ہیں تاکہ ہم ان پودوں سے زیادہ پیداوار لے سکیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کنوں کے باغات میں یا ترشاوا پھلوں کو سال کے مختلف مہینوں میں، سال کے مختلف موسموں میں کب پانی دینا چاہیے۔ کنوں کے باغ کو ہم پہلا پانی دیتے ہیں پھول آنے سے پہلے۔ پھول آنے سے پہلے ہم پودوں کو پانی دیتے ہیں، اور پانی دینے سے پہلے بھی ہم ان کو کھاد ڈال دیتے ہیں۔ تو جیسے پودے جو ہے وہ پانی جذب کرتے ہیں، تو اسی پانی میں جو سلوشن فارم میں کھادیں ہوتی ہیں، آئنز کی فارم میں، تو پودے ان غذائی اجزاء کو بھی جو ہے جب پانی کو جذب کرتے ہیں تو ساتھ ان غذائی اجزاء کو بھی جذب کر لیتے ہیں۔ تو پہلا پانی ہم فروری میں پھول آنے سے پہلے پودوں کو لازمی دیتے ہیں۔ اس کے بعد مارچ کے مہینے میں عام طور پر پودوں، فروری کے آخر میں یا مارچ کے مہینے میں پودوں پر پھول نکل آتے ہیں۔ تو اگر ہم پھول نکلنے سے پہلے پودوں کو ایک اچھا بھرپور پانی دے چکے ہوئے ہیں تو عام طور پر پھولوں کے دوران جو ہے وہ پانی دینے کی ہمیں ضرورت پیش نہیں آتی، ٹمپریچر بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا، تو ان پودوں کا جو ہے وہ گزارا ہو جاتا ہے۔ اور جب پودوں کے پھولوں کی پتیاں جو ہیں وہ گر جاتی ہیں، تقریباً 80-90% تک گر جاتی ہیں، پھل بن جاتا ہے، تو پھر ہم جو ہے پانی دے دیتے ہیں۔ اور اگر کسی وجہ سے کوئی دوست جو ہے پھول آنے سے پہلے پانی نہیں دے سکے اور پودوں کے لیفز جو ہیں وہ سمٹم شو کر رہے ہیں، ان کی جو ہے پتے وہ نیچے کی طرف ان کے رخ ہوئے ہوئے ہیں، تو یہ والی صورتحال ہے، پودے پانی مانگ رہے ہیں، تو ان کے سمٹم سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اور زمین میں وتر بھی نہیں ہے، تو پھر ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ پھول کھلے ہوئے ہیں یا پھول نہیں کھلے ہوئے۔ اگر ہم پہلے پانی نہیں دے سکے تو پھر پھولوں کے دوران بھی جو ہے پانی دیا جا سکتا ہے۔ پھل بننے کا مرحلہ جو ہے وہ تقریباً مارچ کے آخر تک مکمل ہو جاتا ہے، یا اپریل کے پہلے چند دنوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اپریل، مئی، جون اور جولائی مونسون کی بارشیں شروع ہونے سے پہلے اس وقت پھل کی بڑھوتری ہو رہی ہوتی ہے، پھل کا سائز بڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت پودوں کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے درجہ حرارت کافی ہائی ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، تو پودوں سے پانی کا جو ضیاع ہے، پانی جو ضائع ہوتا ہے ایویپو ٹرانسپائریشن سے یا ٹرانسپائریشن سے، اس کی شرح بھی جو ہے ٹمپریچر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور جیسے جیسے ٹمپریچر گرمیوں میں بڑھتا ہے تو پودے کی پانی کی ضرورت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو ان دنوں میں تقریباً ہمیں بڑے پودے جو ہیں ان کو 3 ہفتے کے بعد پانی دینا چاہیے، اور تقریباً جو چھوٹے پودے ہیں ان کو 10 سے 15 دن بعد جو ہے پانی کی سپلائی جاری رکھنی چاہیے، ان کو اریگیٹ کرنا چاہیے۔ تو جیسے ہی پھر اکتوبر، نومبر، دسمبر اور جنوری یعنی ٹمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے، نسبتاً کم ہو جاتا ہے، اور پھر سردیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو ان مہینوں میں اگر
1 سے 1.5 ماہ بعد یعنی ایک دفعہ پودوں کو جو ہے وہ سیراب کر دیا جائے، اکتوبر کے مہینے میں، ایک دفعہ نومبر کے مہینے میں، اور دسمبر اور جنوری ان 2 مہینوں میں صرف ایک دفعہ بھی اگر پانی دے دیا جائے تو پودوں کی جو وہ ضرورت ہے پانی کی وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ پودوں کو پانی کیسے دینا چاہیے۔ تو پودوں کو پانی دینے کے لیے آج کل جو سب سے بہترین طریقہ کار ہے وہ تو ڈرپ اریگیشن کا ہے، لیکن ہمارے جو پرانے باغات ہیں وہ ان میں عام طور پر فلڈ اریگیشن والا نظام جو ہے اس کے تحت ہی پانی دیا جاتا ہے، فلڈنگ کی جاتی ہے، تو وہ دوسرا طریقہ کار ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو ہے ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم میں ڈرپ اریگیشن کی ہم نے بات کی، اس کے علاوہ سپرنکلر اریگیشن جو ہے یعنی فواروں سے پانی دینا، تو ایک اوور ہیڈ سپرنکلر ہوتے ہیں اور ایک مائکرو سپرنکلر ہوتے ہیں۔ تو شاید میرے خیال میں اوور ہیڈ سپرنکلر تو جو ہیں یہ ترشاوا پھلوں کے پودوں کے لیے شاید زیادہ مناسب نہ ہوں، لیکن مائکرو سپرنکلر جو ہیں یہ کامیاب ہیں۔ ڈرپ اریگیشن بھی کامیاب ہے بشرطے کہ پودوں کو شروع سے ہی ڈرپ پر ٹرین کیا جائے، یعنی جب باغ لگایا گیا تھا اسی وقت سے ہی جو ہے اگر پودوں کو بذریعہ ڈرپ اریگیشن پانی دیا جائے تو پودا اپنا روٹ سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ کرتا ہے کہ اس کی پانی کی ضرورت جو ہے وہ غذا کی اور پانی کی ضرورت جو ہے وہ اسی ڈرپ اریگیشن سے پوری ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہمارا باغ جو ہے وہ بڑا باغ ہے یعنی جس کی عمر 10 12 15 سال سے زیادہ ہے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اس باغ کو ڈرپ اریگیشن پہ شفٹ کر دیں تو پودوں کا ریسپانس جو ہے وہ کوئی بہت اچھا نہیں ہوگا۔ ڈرپ اریگیشن پہ ان کو اس وقت ہم شفٹ نہیں کر سکتے۔ جو نئے باغ لگائے جا رہے ہیں ان کو شروع سے ہی جو ہے ڈرپ اریگیشن پہ ٹرین کیا جائے تاکہ ان کا روٹ سسٹم جو ہے وہ اسی حساب سے بنے۔ تو ہمارے کسان دوست زیادہ تر جو ہے وہ فلڈ اریگیشن کا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں، اور جب زمین وتر میں آتی ہے تو پھر وہ ہل یا روٹاویٹر چلا کے وتر کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں بار بار ہل چلانے کی بجائے اگر وہ جو جڑی بوٹیاں اور گراس وغیرہ زمین پر اگی ہوئی ہوتی ہے اس کو لان موور کے ذریعے اس کی کٹنگ وغیرہ کرتے رہیں اور اس طریقہ کار کو اڈاپٹ کریں تو وہ جڑی بوٹیاں جو مشین جو ہے وہ کاٹ کے پھینکے گی وہ بطور ملچ کام کریں گی اور وہ گلنے سڑنے کے بعد غذائی اجزاء بھی مہیا کریں گی۔ تو اس طرح جو ہے نا ہم جو زیادہ اخراجات ہیں بار بار روٹاویٹر چلانے کے، ہل چلانے کے، ان سے بھی بچ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہل اور روٹاویٹر چلاتے ہوئے پودوں کے جو روٹ سسٹم ہے اس کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں، تو اس کو بھی ڈسٹرب کرنے سے جو ہے وہ ہم بچ جائیں گے۔ فلڈ اریگیشن کرتے ہوئے کچھ سمال سکیل پہ جو فارمرز ہیں تو وہ فرو اریگیشن کو بھی پریفر کرتے ہیں۔ یہ فلڈ اریگیشن میں سے فرو اریگیشن جو ہے یہ بہترین طریقہ کار ہے۔ اس کے علاوہ بیسن اریگیشن اور موڈیفائڈ بیسن جو ہے وہ استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بیسن پودوں کے گرد بنانا جو ہے وہ دور بنانا وہ نسبتاً مشکل کام ہے۔ تو بہرحال اگر وہ ایک دفعہ بنا لیے جائیں تو پھر ان کو زیادہ سالوں تک ان کو مینٹین کیا جا سکتا ہے اور وہ طریقہ کار بھی ٹھیک ہے، پانی کی بچت ہو سکتی ہے۔ لیکن فرو اریگیشن والا طریقہ کار جو ہے یہ سب سے بہتر ہے، اس میں کافی حد تک پانی کی بھی بچت ہو جاتی ہے، پودوں کی صحت بھی بہتر ہو جاتی ہے، پودے کی جڑوں کے مسائل جو اوور اریگیشن کی وجہ سے اور فلڈنگ کی وجہ سے آتے ہیں تو وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم پانی کی کوالٹی کے حوالے سے بات کریں تو نہری پانی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ نہری پانی سب سے بہترین ہے، اور جن علاقوں میں نہری پانی دستیاب نہیں ہے وہاں پر اگر ٹیوب ویل کا پانی اچھا ہے، زیر زمین جو پانی ہے اس کو بھی بذریعہ ٹیوب ویل آبپاشی کے لیے استعمال کرتے ہیں بشرطے کہ اس کی کوالٹی بہتر ہو۔ تو اس کی کوالٹی جانچنے کے لیے ٹی ڈی ایس میٹر ایک ہوتا ہے، بڑا سادہ سا چھوٹا سا انسٹرومنٹ ہے یہ، اگر دراز پہ یا مختلف مارکیٹوں میں اگر آپ اس کو سرچ آؤٹ کریں تو یہ 500-600 روپے سے لے کے 2000-2200 تک جو ہے بہت اچھی کوالٹی کا یہ ٹی ڈی ایس میٹر مل جاتا ہے۔ اس سے ہم بڑی آسانی سے اپنے ٹیوب ویل کا پانی چیک کر سکتے ہیں۔ تو پانی کی ٹی ڈی ایس یا پانی میں نمکیات کی مقدار جو ہے وہ 1000 پی پی ایم سے کسی صورت میں بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو پانی جس میں نمکیات کی مقدار جس کی ٹی ڈی ایس 1000 پی پی ایم سے زیادہ ہوگی وہ پانی ترشاوا پھلوں کو کسی بھی صورت میں نہیں لگانا چاہیے، ورنہ آپ اپنا خود ہی نقصان کریں گے۔ اگر پانی کی ٹی ڈی ایس جو ہے وہ 700-800 کے قریب ہو تو یہ والا پانی جو ہے وہ ترشاوا پھلوں کے لیے، کنو کے باغات کے لیے یہ بہت اچھا ہوگا۔ اور اگر ٹی ڈی ایس 1000 تک پہنچ جائے تو چلیں پھر وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن 1000 سے زیادہ جو ہے وہ کسی صورت پہ بھی جو ہے وہ پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ادروائز جو ہے وہ نمکیات زمین میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پودوں کی صحت پر جو ہے وہ اس کو متاثر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب نمکیات کی زیادتی ہوتی ہے تو پودوں کے پتے جو ہے وہ کناروں سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں، جھلسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پودے جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹیوب ویل کا پانی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں نمکیات کی مقدار زیادہ ہے، کڑوا پانی ہے، تو اسے نہ علیحدہ طور پہ لگائیں اور نہ ہی مکس کر کے لگائیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ کنو کی آبپاشی کرتے ہوئے
ہم کون سی غلطیاں کرتے ہیں؟ جب مکمل طور پر پھول کھلے ہوئے ہوں اور زمین میں وتر بھی موجود ہو تو اس وقت پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ پانی دے دیں گے تو اس سے پولینیشن کا عمل کسی حد تک متاثر ہوتا ہے۔ ہنی بی جو ہے وہ ان پھولوں کو، ان باغات کو جہاں پر پانی بار بار پانی دیا گیا ہو تو اس میں جو نیکٹر ہوتا ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے، اور وہ ہنی بی جو ہے وہ زیادہ میٹھا نہیں ہوتا، اور ہنی بی ان کو وزٹ نہیں کرتی، تو پولینیشن والا عمل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھولوں کے اوپر پانی جو ہے وہ بلا ضرورت پانی نہیں دینا چاہیے۔ دوسرا، سردیوں میں جو ہے ہمارے باغبان حضرات جو ہے برسیم وغیرہ یا لوسن یا کوئی چارہ جات جو ہے وہ کھیت میں کاشت کر لیتے ہیں، اور ان چارہ جات کو پانی دینا ہوتا ہے تو ساتھ وہ پودوں کو بھی جو ہے پانی لگتا رہتا ہے۔ اور اگر آپ مسلسل 3-4 سال یہ پریکٹس اڈاپٹ کریں گے تو آپ کے پودوں کی جڑیں گل جائیں گی اور پودوں کا مرنا یقینی ہے۔ ضرورت سے زیادہ پانی کسی بھی صورت میں جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ زیادہ پانی دیں گے تو پودوں کی جڑوں پر فنگس کا حملہ ہوگا، اور اس سے جو ہے یہ پودے جو ہے اوور ایریگیشن کے لیے سینسٹیو بھی ہیں، اور یہ پودے پھر آہستہ آہستہ ڈکلائن کا شکار ہو کے مرنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کنوں کے بڑے باغات جو پھلدار ہیں اس میں آپ گندم بھی کاشت نہ کریں، اور برسیم اور دیگر چارہ جات جو ہے وہ کاشت نہ کریں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ گندم اور برسیم کاشت نہ کریں تو اصل میں مسئلہ پانی کا ہی ہوتا ہے کہ ابھی اپریل کے مہینے میں جب پودوں کو، کنوں کے باغات والے پودوں کو پانی چاہیے ہوگا جبکہ گندم کو پانی نہیں چاہیے ہوگا، تو آپ تقریباً سارا مارچ کا مہینہ اور اپریل کا مہینہ باغ کو پانی نہیں دیں گے تو پودوں کے پھل بھی گریں گے، پتے بھی گریں گے، پتوں کا سائز بھی چھوٹا ہوگا، پھل کا سائز بھی چھوٹا ہوگا، پودے کی صحت بھی متاثر ہوگی، سارے مسائل یہ پودا جو ہے وہ فیس کرے گا۔ اسی طرح جب سردیوں کے مہینے میں دسمبر میں، جنوری میں، ایون 15 نومبر کے بعد، نومبر کا سارا مہینہ، اس ٹائم پہ کم پانی کی ضرورت ہے۔ آپ مہینہ سے 1.5 مہینے بعد بھی اگر ہلکی سی آپاشی کر دیں تو پودوں کا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن آپ برسیم کی وجہ سے، دیگر چارہ جات کی وجہ سے بار بار پانی دیتے رہیں گے، اور جیسا پہلے میں نے عرض کیا ہے پودے کی جڑیں جو ہیں وہ گلنا شروع ہو جائیں گی، اور الٹیمیٹلی پودے آپ کے جو ہے آہستہ آہستہ ڈکلائن کا شکار ہو کے وہ مرنے والے ہو جائیں گے۔ یہ اسکرین پہ آپ کو کچھ تصویریں وغیرہ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں دکھا رہا ہوں، تو یہ برسیم لگی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر پودوں کا حال بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے پودوں سے ہم کس پیداوار کی توقع رکھ سکتے ہیں، یا ہم ان سے جو ہے کس طرح کی کوالٹی کا پھل پیدا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے گزارش کی جاتی ہے کہ باغ کے اندر جو ہے گندم اور برسیم اور دیگر اس طرح کی فصلیں جو ہے، جو پودے کی پریکٹسز جن کا آپاشی کا شیڈیول ترشاوا پھلوں کے ساتھ میچ نہیں کرتا، وہ کاشت نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔